سہاگ رات، فرسٹ نائٹ آف میرج، یعنی شادی کی پہلی رات میاں بیوی کیا کریں، کیسے کریں، اس کا صحیح اسلامی طریقہ کیا ہے؟ سہاگ رات کا یعنی شادی کی پہلی رات گزارنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ اسی موضوع پر ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ اس ٹاپک پر گفتگو کرنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں نا، اسلام جہاں ہماری زندگی کے دیگر مسائل میں ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم نے کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، جہاں اسلام ہماری زندگی کے دیگر مسائل میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، تو اسلام ہماری ازدواجی زندگی کے بارے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم نے شادی کی پہلی رات کیسے گزارنی ہے، اس کا اسلامی طریقہ کیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ چند ایک باتیں شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور چند غلط فہمیاں اور چند غلطیاں جو کہ لوگ کرتے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا، جو کہ نہیں کرنی چاہیے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ 10 پوائنٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جو کہ میں نے یہاں پر نوٹ کر لیے ہیں، وہ ایک ایک کر کے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ دیکھیں، سہاگ رات یعنی شادی کی پہلی رات ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 1، سب سے پہلے جب آپ کمرے میں داخل ہوں، یعنی جب آپ دوستوں سے مل کر پہلی رات کمرے میں داخل ہو رہے ہیں اپنے، تو سب سے پہلے کمرے میں داخل ہوتے ہی آپ نے سلام کرنا ہے، اپنی بیوی کو سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب آپ کو سلام کا جواب مل جائے، نمبر 2 پر بیوی کے پیشانی کے بال پکڑ کر ایک دعا پڑھی جاتی ہے، جس کا پڑھنا مسنون ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر میں ایک بات آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جب آپ یہ عمل کریں، یہ دعا پڑھیں، تو آپ ان کو پہلے بتا دیں، یعنی پہلے بتائیں ان کو، ایسے نہیں کہ جاتے ہی آپ نے پیشانی کے بال پکڑ لیے اور اس کے مائنڈ میں کوئی باتیں چلنے لگ گئی، پتہ نہیں یہ میرے اوپر کیا پڑھ کر دم کرنے لگا ہے، کیا پڑھنے لگا ہے، کوئی جادو کرنے لگا ہے، اس طرح کی غلط فہمیاں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے آپ بتا دیں کہ ایک دعا ہے جس کا پڑھنا سنت ہے، جو حدیث سے ثابت ہے، وہ میں پڑھنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر بتا دیں، بتانے کے بعد پھر آپ پیشانی کے بال پکڑیں، اور ایسا نہیں کہ سختی کے ساتھ پکڑ لیں اور عورت کو تکلیف ہو، بالکل نرمی کے ساتھ جو ہے وہ بال پکڑیں اور یہ دعا پڑھیں، جس کا پڑھنا سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علیہ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ، میں اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں اور اس خیر کا جس پر تو نے اس کو پیدا کیا، اور اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اس شر سے جس پر تو نے اس کو پیدا کیا۔ تو یہ دعا پڑھیں، اس دعا کا پڑھنا مسنون ہے، ٹھیک ہے۔ دعا پڑھ لی آپ نے۔ نمبر 3 پر جب آپ کمرے میں جائیں اور منہ دیکھیں تو کچھ تحفہ پیش کریں، کوئی گفٹ کریں، ٹھیک ہے، یا کوئی کھانے کی چیز لے جائیں تو وہ آپ خود بھی کھائیں، اپنی بیوی کو بھی کھلائیں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ محبت بڑھے گی، ٹھیک ہے، محبت بڑھے گی اس سے، ٹھیک ہے، ایک اچھا میسج آئے گا، ٹھیک ہے۔ آپ منہ دکھائی جسے کہتے ہیں نا، منہ دکھائی میں کوئی گفٹ دیں، تو کوئی تحفہ لے جائیں، کوئی تحفہ پیش کریں، یا پھر کوئی کھانے کی چیز لے جائیں جو آپ جا کر ان کو کھلائیں، وہ آپ کو کھلائیں، تو یہ ایک اچھا عمل ہے۔ نمبر 4 پر اس کے بعد شکرانے کے نفل ادا کریں، شکرانے کی نماز ادا کریں۔ اور یہاں پر ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ نے عشاء کی نماز ادا نہیں کی اس دن کی، تو آپ پہلے عشاء کی نماز پڑھیں، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگوں کے عشاء کی نماز جو ہے وہ قضا ہو جاتی ہے، تو ایسا نہ کریں۔ ایسا نہیں کہ نماز آپ کی قضا ہوگی آپ جو ہے وہ شکرانے کے نوافل پڑھنے پہ لگے ہیں، ایسا نہیں۔ اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی تو نماز ادا کریں عشاء کی، بیوی کو بھی حکم دے کہ وہ اٹھ کر نماز ادا کریں، اور آپ بھی عشاء کی نماز ادا کریں۔ اس کے بعد پھر 2 رکعت شکرانے کے نوافل پڑھیں۔ اگر نماز پڑھ لی آپ نے تو آپ جو ہے آپ شکرانے کی نماز ادا کریں۔ شکرانے کی نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ بالکل آسان طریقہ، جس طرح سمپل سے 2 رکعت ادا کی جاتی ہے، اس طرح سے ہم شکرانے کی نیت سے 2 رکعت نماز ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ دعا کریں، بیوی بھی دعا کریں، آپ بھی دعا کریں اللہ سے کہ اللہ ہماری اس رشتے میں جو ہے وہ برکت عطا فرما، ہمارے ہر قسم کے معاملات میں ہمیں جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ اتفاق عطا فرما، یعنی محبت پیدا فرما، اس طرح کی دعا کریں، ٹھیک ہے، برکت کی دعا کریں، خیر و برکت کی دعا کریں۔ پوائنٹ نمبر 5، پہلی رات بیوی سے ملاقات کرنا
جمع یعنی ہم بستری کرنا یہ کوئی واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لازم نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے، اگر پہلی رات بیوی سے جمع ہم بستری نہیں کی تو صبح جو ہے ولیمہ وہ حلال نہیں ہوگا، اس کا کھانا حرام ہے۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے اور یہ جہالت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بیوی میں رغبت ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر رغبت نہیں ہے، دیکھیں غور کریں، اگر رغبت نہیں ہے یعنی وہ جو ہے وہ پریشانی میں ہے، اس نے اپنا مائکہ چھوڑ دیا ہے، وہ گھر چھوڑا جہاں پر وہ پلی بڑی ہے، جہاں پر اس کے ناز نخرے اٹھائے جاتے تھے، جہاں پر اس کا باپ اس پر شفقت کرتا تھا، اس کی ماں اس سے محبت کرتی تھی، وہ ان تمام رشتوں سے جو ہے وہ جدا ہو کر بیٹھی ہے اور وہ سیڈ ہے، پریشان ہے، یا اس وجہ سے اس کے سر میں درد ہے، کوئی بخار آ جاتا ہے، کوئی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو پھر آپ جو ہے وہ درندوں کی طرح کہ نہیں میں نے صبح ولیمہ حلال کرنا ہے تو درندوں کی طرح آپ اس پر جھپٹ پڑیں، تو ایسا